السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ محترم دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی لال سگنل اور ہم۔ آپ نے اس کو پسند کیا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ اگر معاشرے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد غلطی کر رہی ہو تو صرف چند لوگوں کے عمل درست کرنے سے کیا فرق پڑے گا، کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر کسی کے دل میں آ جائے تو اس کو عمل کی درستگی سے روک سکتی ہے، اس کے دل میں مایوسی پیدا کر کے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ابتدائی ویڈیوز میں ہی اس بات کی وضاحت کر دی جائے۔ اچھا، میں اس کی وضاحت کے لیے آپ کو آج سے 4000 سال پہلے عراق لیے چلتا ہوں۔ عراق کو اس وقت بیبلونیا کہتے تھے اور وہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ بیبلونیا میں نمرود کی حکومت عروجوں پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے سچ بولنے کے جرم میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور نمرود اور اس کے درباریوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو سر عام آگ میں جلا دیا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی بادشاہ کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شہر کے قریب ایک میدان میں ایک عظیم الشان الاؤ بھڑکا دیا۔ وہاں پہ شعلوں کی حدت اتنی ہے کہ شہر تک پہنچ رہی ہے۔ شہر میں ایک درخت پہ ایک گھونسلے میں ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ آج وہ چڑیا بہت پریشان ہے۔ وہ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے، کبھی گھونسلے سے نکل کے اڑ کے تھوڑی دور جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر نکل کے دوسری طرف جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ کوئی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ آخر تھوڑی دیر بعد چڑیا ایک فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے بچوں پہ ایک نگاہ ڈالتی ہے، گھونسلے میں سے نکلتی ہے اور ساتھ بہتی ہوئی ندی میں سے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے کے تو اس آگ کی طرف اڑ پڑتی ہے۔ اچھا، آگ کے شعلے اتنے بلند ہیں کہ گویا آس پاس کے سارے درختوں کو جلا دیں گے۔ ان کی حدت سے بچنے کے لیے اور جھلسنے کے ڈر سے ان درختوں میں موجود تمام پرندے ایک جھنڈ کی شکل میں اس آگ سے دور شہر کی طرف اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے میں ان کو یہ ننھی چڑیا مل جاتی ہے جو آگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ وہ چڑیا کی دیوانگی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ ننھی چڑیا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو چڑیا کہتی ہے کہ میں اس آگ کو بجھانے جا رہی ہوں جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی ہے۔ اس کی یہ بات سن کے سب پرندے ہنس پڑتے ہیں اور آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ یہ چڑیا تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے۔ ان کی چہمگوئیوں سے ایک شور سا برپا ہو جاتا ہے تو جھول میں موجود سب سے بزرگ اور سب سے عقل مند پرندہ باقی ساری پرندوں کو خاموش کراتا ہے اور چڑیا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ارے پگلی، تو اپنی جان دیکھ اور اپنا ارادہ دیکھ۔ پہلے تو اس آگ تک پہنچ نہیں سکتی، وہ تو بھامبڑ ہے، بھامبڑ، اور اگر تو پہنچ بھی گئی تو کیا تیرے ایک لائے ہوئے قطرے سے وہ آگ بجھ جائے گی؟ تو چڑیا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے صرف میرے قطرے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اللہ اس آگ کو بجھانے کا ارادہ کر لے تو تجھے مجھ جیسی چھوٹی چڑیا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ تو جب چاہیں آگ کو حکم دیں کہ یا نارو، کہ اے آگ کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ میرے پیارے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ پھر آگ کی مجال نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اور رب تعالیٰ اپنا دربار سجائیں گے اور فرشتے قطار اندر قطار حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے، اللہ کے سامنے اس دن حضرت ابراہیم اور نمرود کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، تو دو لسٹیں بھی ثبوت کے طور پہ اللہ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک لسٹ ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے نار نمرود کو بھڑکایا اور اس کو بڑھایا، اور دوسری لسٹ ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ بھئی میرا امتحان تو صرف اتنا ہے کہ میں اپنا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھوا لوں جنہوں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ تو پیارے دوستو، آج ہم سب چھوٹی چھوٹی چڑیوں پہ یہ امتحان آن پڑا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا ایک قطرہ لے کر معاشرے میں لگی جہالت، پسماندگی، حق تلفی، ناانصافی، غیر ذمہ داری اور بے حسی کی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ کی حکمت اور مشیت ہوئی تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس کے بہترین نتائج بھی دیکھ ہی لیں گے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک خیر،
سچائی اور نیکی کا کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہے، خواہ وہ چڑیا کی چونچ میں رکھا ہوا پانی کا ایک معمولی سا قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے معاشرے میں بہتری لانے کے اپنے اس ارادے پہ ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔